آج ہم جانیں گے جاہلوں کا باپ ابو جہل کی عبرتناک موت کا واقعہ۔ ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن قلم کر دی تھی، تاریخ میں موجود ہے۔ اور ان دو جوان شہزادوں نے، جوان بھی ہم کیا کہیں، ان فوان شباب، ابھی تو ان کے چہرے پر آئے بھی نہیں تھے اتنی جلدی ہی۔ لیکن کیا ہوا، وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا وہ مدینے کے رہنے والے تھے، مکہ کبھی نہیں گئے، مکہ کبھی نہیں گئے، مدینے میں رہنے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں، بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے، کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے، وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے۔ انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے۔ بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھی، حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے، دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو، اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح جھپٹ پڑے اس پر۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کتنی قوت ہے ان کے پاس۔ یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کا جو شیر ہے، ارے شیر ہوتا ہے، بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے، شیر ہے، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا، ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا، واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا، ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا۔ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر۔ ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا، اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے، دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا۔ بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں، آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر ولیمہ بھی نہیں ہوا، نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا۔ وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا، واپس نہیں آ سکے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جواں مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے۔ تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کون ان کو دیکھے گا، میں اگر کہیں چلا گیا، مجھے اگر بند کر دیا، ظالموں نے مار دیا، یہ سوچ خالی تمہاری ہے۔ ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں، وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے؟ اے نوجوانوں، ان کی بھی خاندان تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال پراپرٹی تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
कितने बड़े कारोबार थे, कितने बड़े प्रॉपर्टियां थी, लेकिन मुझे ये बताओ उन सहाबा की प्रॉपर्टियां, जायदाद, माल, दौलत, औलाद, बागीचे कभी भी हुजूर के और उनके दरमियान हाइल नहीं हो सकी, कभी भी आड़ नहीं बन सकी। फर्क सिर्फ यही है कि आज हर चीज हमारे सामने आड़ बन जाती है, आड़ बन गई। माएं आड़ बनती हैं, बाप आड़ बन जाता है। अगर कोई जवान उठता भी है, हक बोलने की बात करता है, तो उसके घर वाले ही सबसे पहले उसके हाथ पैर में हाथ बांध देते हैं। हालात खराब है, तू कहां जा रहा है? मौलाना बोलते रहते हैं, उनका क्या होता है, तू मर जाएगा। यही सब तो बातें आती हैं। ये बुज़दिली जो आज घरों में सिखाई जा रही है, जिन माओं ने और जिन बहनों ने अपने भाइयों को इस तरह की बातें सिखाई, मत जाओ इनकी बातों पर, ये जोश की बातें करते हैं, मैदान में ले जा करके मार डालेंगे, वो खुद तो ज़ेब रहेंगे, तुम अंदर चले जाओगे, मारे जाओगे। ठीक है, तुम इस तरह तरबियत कर लेना, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हारी इज्जत पर हमला होगा, तब भी ये जवान बाहर नहीं आ सकेगा, नहीं खड़ा होगा। चैलेंज करता हूं, लिख करके रख लेना। तुमने इसको रोका है अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल करने जाने से तुमने रोका, तो फिर तुम्हारी हिफाजत भी ये कभी नहीं कर सकेगा। याद रखना, जो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए निकलने वाला जवान है, वो सबसे ज्यादा अपने घर की हिफाजत करने का अहल भी होता है। वो अपने भाइयों, बहनों, माँ, बच्चियों सबकी हिफाजत का अहल भी होता है। खैर, सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुजाहिदीन में एक आला किरदार का नाम है। अम्मार बिन यासिर, हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुजाहिदीन में एक आला किरदार का नाम है। और सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल मुजाहिदीन के एक आला शख्सियत का नाम है, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जंगें लड़ी, हुजूर के जमाने में भी, हुजूर के बाद भी। ये एक ऐसे मुजाहिद का नाम है जिससे आज भी दुनिया कांपती है, आज भी दुनिया कांपती है। लोग चाहते हैं कि खालिद बिन वलीद के औराक को बंद करके रखें, कभी ना उठाएं, इनका मुताला ना किया जाए, इनकी सीरत ना पढ़ी जाए, इसलिए कि मालूम है अच्छों की सीरत पढ़ने के बाद असर जरूर आता है, असर जरूर आता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मुजाहिद सहाबी जिनको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह कहा है, ये अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। इन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगों में शिरकत की, 125 जंगों में शिरकत की। और आपको एक बात बताऊं, 125 में से एक में भी शिकस्त नहीं खाई, एक में भी शिकस्त नहीं खाई। यह आपको खासा था, आपकी स्पेशलिटी। आज और एक मैं बता दूं आपको, अल्लाह ताला ने जो आपको खुसूसी इनाम दिया सारे सहाबा में, खालिद बिन वलीद को 125 जंगों में शरीक हुए और सारी 125 में फतह याबी मिली, एक में भी शिकस्त नहीं। दूसरी खुसूसियत आपकी यह है, दूसरी खुसूसियत, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन इलाकों को फतह किए 125 जंगों में, जिन इलाकों को फतह किए, आज तक वो इलाके कभी काफिरों के हाथ में नहीं गए, सिर्फ उनकी खुसूसियत है। बाज इलाके ऐसे हैं जिनको मुजाहिदीन ने फतह किया, 100 साल 200 साल के बाद फिर दूसरों ने उन पर कब्जा कर लिया है। ऐसे कुछ हालात हुए हैं और कुछ मकामात ऐसे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर तुर्की में कई मर्तबा ऐसे हालात आए, मिस्र में ऐसे हालात आए, और अफ्रीका में कभी कई मर्तबा ऐसे हालात आए कि जहां मुजाहिदीन इस्लाम ने उनको फतह करके इस्लाम में दाखिल तो किया, हालात जमाना के बाद, जैसे बगदाद में हुआ, फिर दूसरों का कब्जा हुआ, फिर इस्लाम आया, ऐसा चलता रहा। लेकिन सैयदना खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में जिन इलाकों को फतह किया, अल्लाह ने वो इनाम आपको रखा है। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी वो इलाका कभी काफिरों के हाथ में नहीं गया, कभी नहीं गए। यह आपकी खुसूसियत है, सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब एक बात ये भी मैं बता दूं, वो लड़ते थे शहादत के जज्बे में, हमेशा शहादत के शौक में लड़ते थे। शहादत कभी नहीं मिली, आप शहीद नहीं हुए। एक बात ये भी, सबसे ज्यादा जंगें लड़ने वाले, सबसे ज्यादा फतह करने वाले, सबसे ज्यादा सिपह सालारी करने वाले शहीद नहीं हुए, शहीद नहीं हुए। हजरत खालिद फरमाते हैं, मेरे जिस्म में, पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर ना लगाओ, जहां नेज़े ना लगे हों। तीर आए हैं, नेज़े लगे हैं, चाकू लगी है, पूरे जिस्म की बात हजरत खालिद फरमाते हैं, एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं है कि जिसमें तीर ना लगाओ। पूरे हिस्से में
تیر لگے ہوئے ہیں پورے بدن میں. حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں، لیکن نہیں. جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے، موت کے آثار نظر آئے، بستر پر موت آ رہی ہے، آپ اپنے گھر میں انتقال کیے، کسی جنگ میں نہیں. اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو میسج دے دو، دنیا کو سنا دو جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے. اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا. 125 جنگیں لڑنے والا ہر علاقے میں موت کو ڈھونڈتا رہا، لیکن موت نہیں آئی، موت کبھی نہیں آئی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگوں میں موت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا، کیا ان کے لیے یہ لفظ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے، سیف اللہ ہے. اگر یہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے، کسی کافر کے مارنے سے ختم ہو جاتے، تو دنیا بعد میں یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ دیا. اس لیے میرے مولا نے اس اللہ کی تلوار کو صحیح سلامت رکھا، اور آج تک وہ تلوار اپنی قبر میں صحیح سلامت ہی ہے، صحیح سلامت ہی ہے. یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا وہ ٹوٹی نہیں ہے، وہ کبھی بھی پھر سے واپس امت میں بیدار ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر انشاءاللہ العزیز اسی امت میں ہوشیار ہوگا. یہ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مجاہدین کو سنا جائے اور سنایا جائے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصر چل رہا ہوں، باقی جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور ان کو سرچ کریں اور پڑھیں، کتابوں میں ان کو نکالیں. ان صحابہ کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. سفیر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمبیسیڈر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے خط لے کر کے جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ چوک میں، محلے میں کھڑے ہو کر درس دینے کے لیے نہیں، وہ صحابہ لے کر سیدھے بادشاہوں کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے. بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، یہ صحابہ کہاں گئے؟ مصر کے بادشاہ کے پاس گئے، روم کے بادشاہ کے پاس، ایران کے بادشاہ کے پاس، یہ سب خطوط لے کر بحرین کے بادشاہ کے پاس. جتنے اس وقت بادشاہ تھے، یہ صحابہ یا تو اکیلے ہوتے یا دو لوگ ہوتے، سیدھے صرف دو لوگ ہوتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر، خط لے کر کے جاتے اور بادشاہ کے پاس کھول کر کے پڑھتے. کیا کہتے اس میں؟ ایسا نہیں کہ آپ کی اقبال بلند ہو، آپ کی سلطنت بڑی ہے، آپ کی رعایا ایسے ہیں، نہیں، بلکہ سیدھے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر کے آیا ہوں. اے بادشاہ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، اور اسلم تسلم یہ کہتے تھے. حضور کے اکثر خطوں میں یہ لکھا جاتا تھا اسلم تسلم، اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے. یہ کس سے کہہ رہے ہوتے؟ وہ اپنے قیدیوں سے نہیں، ملک کے بادشاہ سے. بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا، بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا. ان دو صحابہ کا رعب کیسا تھا جو تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کے بلند و بالا اعلانن کہتے. کئی مواقع ایسے آئے جن بادشاہوں کے سامنے جھک کر جانے کی عادت رہی ہے، رواج رہا ہے، وہاں وزیروں نے کہا کہ نہیں یہاں سجدہ کر کے جانا ہے. یہ صحابہ اڑ گئے، کہا کہ ہم سجدہ تو صرف اپنے خالق کو کرتے، ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے، اس بادشاہ کو کیا کریں گے؟ وہ جا کر کے پیغام دیتے بادشاہ کو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کر کے نہیں آئیں گے، جھک کر نہیں آئیں گے. بادشاہ کہتا جیسے آئے ویسے ہی آنے دو. کیا پیغام لائے ہیں؟ کیونکہ عرب میں جو بات پھیلی تھی ہر ایک کو تجسس تھا، ایکسائٹڈ تھا کہ کیا میسج آیا ہوگا پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج خط لکھتے اور پتہ نہیں ان کی زبانوں میں بھلا کا اثر بھی ہوتا. شاہ مقوقس کو کے دربار میں، مصر کے دربار میں، بادشاہوں کے دربار میں یہ دو صحابہ ہیں جو قاصد بن کر کے گئے. اور کئی بادشاہ ہیں اسی وقت اسلام قبول کی. بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، نجاشی کے دربار میں، نجاشی ایتھوپیا کا بادشاہ، شاہ حبشہ جس کو حبشہ کہتے ہیں، وہ آج کے زمانے میں اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں. حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے
جبکہ ان کے مخالفت میں ابو سفیان مکہ سے آئے ہوئے تھے کافروں کی طرف سے ان کے بارے میں بولنے کے لیے کہ ان کو پناہ مت دو. نجاشی نے کھڑا کیا, کہا کیا تم پیغام لے کر کے آؤ, سناؤ ذرا. حضرت جعفر طیار طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگ گئے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. وہ عرب لوگ تھے اور نجاشی عربی جانتا تھا. جب اس نے قرآن کی آیتیں سنی تو کہا اور کچھ پڑھو, اور کچھ پڑھو. اتنا پڑھایا کہ وہ اپنے کرسی پر ہی جھومنے لگا. اس کے بعد وہ عیسائی بادشاہ تھا, سارے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنی کرسی سے نیچے اتر آیا اور کہا, اس کے تاریخی الفاظ ہیں کہ جس کا پیغام لے کر کے تم یہاں آئے ہو, سچ بتاؤں میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں. ان کا ہی یہ کلام ہو سکتا ہے, کسی رسول کا ہی یہ کلام ہوگا, وہ اللہ کے رسول ہیں. اور نجاشی نے جو تاریخی جملہ کہا تھا, کہا اللہ کی قسم اگر وہ یہاں ہوتے میں ان کے قدموں کو دھو کر پانی خود پی لیا کرتا. لیکن میرے عزیزوں, یہ کردار کس کا تھا؟ ان بادشاہوں کے تخت تک جا کر کے بھی اسلام کی دعوت دینا, یہ وہ صحابہ تھے جن کا مجاہدانہ کردار تو دیکھیں. یہاں لوگ ابھی ڈر کے مارے چھپاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں حالات اچھے نہیں, نہ بولیں, ان تمام لوگوں کو برا لگتا ہے. کس کو برا لگتا ہے؟ سارے لوگ اپنے اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں اس دنیا میں, تو ہم کیوں اپنے دین کی بات نہیں کر سکتے؟ جو دین اللہ کو پسند ہے, جو دین اللہ کا مختار ہے, اس دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہر ایک کو آج اختیار ہے. آپ نہیں دیکھ رہے آج جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے, کوئی ایک مسلمان تبلیغ کرے اور دوسروں کو اسلام کی اچھائیاں بتائے اور وہ اسلام میں آئے تو یہ آتنکوادی ہے. باہر سے اس کو فنڈنگ آتی تھی اور یہ دھرم پریورتن کرواتا تھا, اور یہ خود پنڈت آگ کی ہون کروا کر کے کچھ غریب مسلمانوں کو آدھار کارڈ اور الیکشن کارڈ کے نام پر دھرم پریورتن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ دگلی باتیں آج ہمیں یہاں دیکھنے کو جو مل رہی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں, تم اپنی اگر ذمہ داری چھوڑو گے تو یہ دوسرے کتے اس ذمہ داری کی طرف آنے لگ جائیں گے. تم اپنی ذمہ داری کیا چھوڑے ہو؟ جس کو میں کہتا ہوں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا ہے. آج جو تبلیغ ایمان والوں کا حصہ تھی, جو ہم بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کے درمیان میرے آقا کے اخلاق کریمانہ بتاتے تھے, وہ آج تقریباً لوگوں نے بیان کرنا اور بتانا چھوڑ دیا. بیان کرنے کا مطلب صرف ممبر سے نہیں ہے, تمہارے اعمال تمہارے اخلاق سے بھی ہے. ہر آدمی حضور پاک کی سنتوں کو اپنے اعمال سے بھی بیان کر سکتا. صرف تمہارے کردار ایسے ہوں جسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی, یہ اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کی جماعت ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے بادشاہوں تک بھی پہنچایا اسلام کے اس عظیم میسج کو, اور جنگلوں میں گئے ہیں. بربر ایک قوم کا نام ہے, جانتے ہوں گے. جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا. بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں, یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے. بربر ایک قوم کا نام ہے, جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی, تشدد کرنے والی قوم تھی. وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے. جنگلوں میں, افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم, بربر قوم, جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا. نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا, نہ مال کماتے تھے, نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں, شکار کرتے کھاتے ہیں. کسی کا قتل کرنا, کسی کو پھاڑ دینا, پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی, معمولی بات تھی ان کے. اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے. اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی, صحابہ گئے. کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے, مار ڈالیں گے؟ نہیں, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی, وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے. وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں, ان کی زبان تک نہیں آتی تھی, اشاروں سے انہیں سمجھایا, اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں. جب دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ, دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے, اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا, کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے, کبھی اشاروں سے, لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا.
जंगलों में नमाजें कायम हो गई, और उसके बाद आज तक वो कौम इस्लाम से वाबस्ता है, आज तक वो कौम इस्लाम से वाबस्ता है। सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के हाथों पर जो इस्लाम लाई है वो कौम 1400 साल गुजर जाने के बाद आज भी अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों में वो इस्लाम के चाहने वाले मौजूद हैं, मुसलमान मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रोशन ईमान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।